المحدث الفاصل بین الراوی والبائی کا آج چھٹا لیکچر ہے، صفحہ نمبر 185۔ امام رام حرمزی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اوصاف الطالب و آداب، کہ طالب علم کے اوصاف کا بیان اور طالب علم کے آداب کا بیان۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ طالب علم میں اچھے اوصاف ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے لیے علم کو آسان فرما دیں گے، اور علم کو حاصل کرنے کے آداب ہیں۔ یہ نہیں انسان ادب و آداب سے دور رہے اور کہے کہ مجھے علم نہیں آ رہا۔ علم کے لیے اچھے اوصاف کا ہونا یہ شرط ہے، اور علم کے آداب، طالب علم کا ان آداب کے پیش نظر علم حاصل کرنا، اساتذہ کا ادب، مدرسہ کی چار دیواری کا ادب، کتابوں کا ادب، قرآن و حدیث پر عمل کرنا، یہ بہت ہی ضروری باتیں ہیں۔ اللہ اکبر! امام رام حرمزی رحمہ اللہ 61 نمبر روایت لائے ہیں۔ مطرف کہتے ہیں میں نے سنا مالک بن انس سے، میں نے اپنی ماں سے کہا، یعنی مالک بن انس کہہ رہے ہیں میں نے اپنی امی جان سے کہا اذهب فاكتب العلم، میں علم کو لکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! فقالت لی امی، تو مجھے میری ماں نے کہا تعال فالبس ثياب العلماء، آپ میرے پاس تشریف لائیں اور علماء کا لباس پہنے، علماء کے کپڑے پہنے۔ ثم اذهب فاكتب، علماء کا لباس پہن کر آپ جائیں اور لکھیں۔ اللہ اکبر! علم کو لکھیں۔ قال، مالک بن انس فرماتے ہیں فأخذتنی فألبستنی ثيابا مشمرا ووضعت الطویل على رأسی وعممتنی فوقها ثم قالت اذهب الآن فاكتب۔ اللہ اکبر! یعنی مالک بن انس کی ماں نے ان کو پکڑا، ان کو صاف ستھرا اچھا لباس پہنایا، سر پر ٹوپی کا اہتمام کیا، پگڑی کا اہتمام کیا، پھر کہا بیٹا اب آپ جائیں اور لکھنا شروع کریں۔ اللہ اکبر! اسی طرح 82 نمبر روایت لائے ہیں لو كنت من اصحاب الحدیث كنت مقنعا، اگر آپ اصحاب الحدیث ہیں كنت مقنعا، مقنعا کا یہ معنی ہے اپنے سر کو ڈانپا ہوا، یعنی اگر آپ اصحاب الحدیث ہیں تو آپ کا سر کپڑے سے، ٹوپی سے، رومال سے ڈانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام، محدثین، علماء دین اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اپنے سر مبارک کو ڈانپ کے رکھا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، وہ ہمیں مرکز تربیہ اسلامیہ میں دوران طالب علمی ہمیں سمجھایا کرتے تھے بیٹو، اہل علم، علماء کرام، حدیث کے طلبہ اور بازاری طلبہ، بازاری لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق سر کا بھی ہے۔ علماء، حدیث کے طلبہ وہ اپنا سر ڈانپ کر بازار میں چلتے ہیں، لیکن بازاری لڑکے، کالجوں سکولوں کے لڑکے، وہ اپنا سر ڈانپے بغیر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر!
84 نمبر روایت میں امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے امام رام ہرمزی نے۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں لا یدرک العلم بالراحہ، راحت کے ساتھ علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ طالب علم جو سمجھے میں نے پرسکون فضا میں علم حاصل کرنا ہے راحت کے ساتھ، مجھے تھکاوٹ نہ پہنچے، میں علم بھی حاصل کر لوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جسم کو تھکانا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اپنی سیر و سیاحت کو چھوڑنا پڑتا ہے، خوشیوں کو غمیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی ہر وہ کام جس سے انسان کا وقت ضائع ہو، علم میں آگے نہ جا سکے، وہ اسے چھوڑنا ہوگا۔ لا یدرک العلم بالراحہ، راحت بھی ہو علم بھی حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ زمانہ طالب علمی میں جو طلبہ پرسکون ماحول میں آرام دہ زندگی گزارتے ہیں، عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، وہ کوئی بڑی کامیابی یا بڑا کارنامہ سر انجام دینے سے قاصر ہوتے ہیں، اور وہ طلبہ جن کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ دینی علوم میں مہارت، دینی علوم کو حاصل کرنے میں گزرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے علم کی منزلوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ زمانہ طالب علمی کی عادات انسان کی مستقل کی عادات بن جاتی ہیں۔ بیٹا بات کیوں آ رہی ہے؟ یعنی علم کے حصول کے لیے انسان کو بڑی زیادہ مشقت اٹھانا ہوگی، ورنہ انسان علم کے اندر پختہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے میں محدث کیسے بنوں۔ محدثین کے اندر 30 ایسی صفات تھیں کہ جو بھی طالب علم آج ان صفات کو اپنا لے گا وہ انشاءاللہ محدث بن جائے گا۔ ان صفات میں ایک یہ بھی صفت ہے، طلبہ علوم نبوت کی 3 ہی حالتیں ہیں، یا وہ پڑھ رہے ہیں، یا عبادت میں مصروف ہیں، یا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھی کوئی صفت، چوتھا وقت کا مصرف طلبہ علوم نبوت کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی محدثین کے پاس تھا۔ یا وہ عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، یا کتابیں لکھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یا تھک گئے ہیں تو جسم کو آرام پہنچانے کے لیے چند لمحوں کے لیے سو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول روایت نمبر 85 پر ذکر کیا ہے۔ حرملہ کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے سنا، وہ فرما رہے تھے لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملك وغنى النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم افلح۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہی طالب علم کامیاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دے، اپنے جسم کو وقف کر دے، اپنے ذہنی صلاحیتوں کو دین کے لیے علم کے لیے وقف کر دے، عاجزی اختیار کرنے والا ہو، وضیق العیش، اللہ اکبر، وخدمت العلم، یعنی یہ بھی صفات طالب علم کے اندر ہوں، علم کی خدمت مقصود ہو۔ اور ربی رحمہ اللہ نے کہا کان الشافعی یجزئ اللیل 3 اثلاث، امام شافعی رحمہ اللہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ الثلث الاول یکتب، پہلا ثلث، پہلا 1/3 حصہ لکھتے تھے، والثانی یصلی، اور دوسرا 1/3 حصہ نماز میں مصروف ہوتے تھے، والاخیر ینام، اور تیسرا 1/3 حصہ رات کا
اس میں سوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ان محدثین سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح 90 نمبر روایت میں عمر بن قیس ملائی کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کان یقال، یہ بات کہی جاتی تھی، تعلموا العلم وتعلموا للعلم، علم کو سیکھو اور علم کے لیے سکینت اور حلم کو سیکھو، اطمینان سکون والی زندگی، دل کے اطمینان کے ساتھ علم کو حاصل کرنا، یہ نہیں دل میں شوق ہے نہیں ایسے 8-10 سال ضائع کرنے کے لیے مدرسہ میں آ گیا، اللہ اکبر، ایسا نہیں۔ علم گھر جب چھوڑو اور تم اپنے اساتذہ کے لیے تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اساتذہ کے سامنے انسان کو عاجزی اور تواضع اختیار کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ وَلْيَتَوَاضَعْ لَكُمْ مَنْ عَلَّمَكُمْ، اور استاد کو بھی چاہیے جو سکھلا رہا ہے طلبہ کو، وہ بھی عاجزی اختیار کے لیے طلبہ کے لیے، وہ بھی نہ کھڑ مزاج اور تنگ ظرف ہو۔ جو استاد بھی سخت مزاج تنگ ظرف ہوتا ہے تو اس سے بھی خیر مفقود ہی ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ طالب علم اور وہ استاد محترم جو نرم طبیعت کے ہوں، حلیم ہوں، سکینت اور وقار کے مالک ہوں، جن کا اوڑھنا بچھونا علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے لیتا ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا قول 91 نمبر میں نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں لا یکون فی العلم من اخذ بالشاذ من العلم، وہ شخص کبھی بھی امام نہیں بن سکتا جس نے شاذ باتوں کو لیا۔ میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے استاد محترم شیخنا المحدث ارشاد اللہ کلاسری حافظہ اللہ کو، وہ ہمیں بارہا یہ نصیحت کیا کرتے تھے، بیٹو زندگی میں کبھی بھی شاذ بات کو ہوا نہیں دینی، وہی بات کا اللہ میں محفوظ فرمائے۔ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ مَنْ رَوَى كُلَّ مَا سَمِعَ، اور وہ شخص بھی امام نہیں بن سکتا جو ہر کسی سے روایت کرتا ہے۔ بیٹو اساتذہ کون سے بنائے جائیں یہ بھی ہمیں پرکھنا ہوگا۔ اگر استاد صحیح منہج والا مل گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے اندر خیر ہی خیر آ جائے گی، کیونکہ اس نے آپ کو منہج محدثین سے ہی وابستہ کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی طالب علم کو، بعد قسمت طالب علم کو ایسا استاد مل گیا ہے جو شاذ سے محبت کرتا ہے،